لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذو المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے محمد وعلیہ عظمت امام زین العابدین پہ گفتگو جاری و ساری ہے. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین نے تبلیغ دین، عبادت الہی، پیغام خدا، سنت الہی، سب کچھ امام نے آسان طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کی. کل بات یہاں تک رکی تھی اور اسی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ دنیا میں ہر وہ چیز باقی رہتی ہے جس کا وارث باقی. وہ چیزیں ویران ہو جاتی، برباد ہو جاتی، کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے قلعہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. وارث دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ وارث ہوتا ہے ایک وارث وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی چھوٹی چیزوں کو محنت کر کے بڑا بنا دیتا ہے. ایک وارث وہ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ ماں باپ نے جمع کیا، اس کے وارث نے سب کچھ اجاڑ دیا. یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وارث ہمیشہ ورثے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ذمہ داری کس چیز کی ورثے کی؟ جتنا بڑی میراث ہوگی اتنا ہی بڑا وہ وارث ہوگا. سید سجاد امام حسین کے وارث، وہ امام حسین جو خود انبیاء اور مرسلین کے وارث ہیں. انبیاء اور مرسلین کے صرف وارث نہیں ہیں، انبیاء اور مرسلین کی وراثت کے بھی وارث ہیں. توجہ کریے گا. یہ کہا جائے کہ آدم صفی اللہ کے وارث نہیں ہے. پورے آدم کے اندر جتنے صفات و کمالات پائے جاتے ہیں سب کے وارث حسین. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء اور مرسلین پائے جاتے ہیں سب کے وارث حسین. اور حسین کے وارث ہیں سید سجاد. کس عالم میں میرے چوتھے امام نے اپنی وراثت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور باقی رکھا. اب دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی وراثت جو انبیاء اور مرسلین کی تھی، سب کے محافظ حسین، ذمہ دار حسین، حفاظت کرنے والے حسین، اس میراث کی حفاظت چوتھے امام نے کیسے کیا؟ شروع سے بات آپ آمادہ ہو جائیں تاکہ بالکل تمہید کا وقت نہ رہے اور بات تمام ہو جائے.
میرے عزیزوں کبھی توجہ کریے گا، اتنی بڑی میراث کے مالک حسین ابن علی، رسول کے پورے دین کے مالک حسین ابن علی، انبیاء اور مرسلین کے تمام کمالات کے وارث حسین ابن علی، اس حسین ابن علی کے وارث ہیں سید سجاد، اور ایسے وارث ہیں کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار داؤ، گھر لٹ چکا، سب تباہیاں آ چکی ہیں۔ ایسے عالم میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان اس دنیا میں جاتا ہے، وراثت چھوڑتا ہے، اس کے وارث دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ کچھ وارث اس میں محنت کر کے اسے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے باپ نے صرف ایک دکان چھوڑی تھی، بیٹا اتنا لائق ہوا اتنی محنت کرنے کے بعد کہ ایک دکان سے اس نے دو دکان بنائے اور فیکٹری بنا لیا اور یہ بنا لیا وہ بنا لیا، تو وہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ کبھی ماں باپ نے بہت بڑی دولت چھوڑی لیکن بیٹا نالائق ہوا، اس نے سب اجاڑ دیا۔ دو ہی تو مثال ملتے ہیں کائنات میں۔ تو میرے عزیزو، ایک طرف حسین کے وارث ہیں سید سجاد، تو کیا دوسری طرف وراثت نہیں چل رہی ہے؟ دوسری طرف بھی وراثت چل رہی ہے۔ کوئی قابل کا وارث ہے، کوئی نمرود کا وارث ہے، کوئی فرعون کا وارث ہے، کوئی شداد کا وارث ہے، جو کریے گا، کوئی شداد کا وارث ہے، کوئی ابو جہل کا وارث ہے، کوئی ابو لہب کا وارث ہے، یزید کا وارث ہے۔ سب کی وراثتیں ایک طرف۔ اب دیکھنا ہے کس نے اپنی وراثت کو باقی رکھا، بڑھایا، اور کس نے اپنی وراثت کو مٹا دیا۔ میرے عزیزوں نہیں سمجھیں گے، ایک وارث چوتھے امام، ایک مجلس سے روکو 10 مجلسیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ادادار کو روکو 10 ادادار خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر کی جو وراثت چل رہی ہے، ادھر کی جو وراثت چل رہی ہے، وہ وراثت کیسے ہے کہ یزید کے بعد اس کے بیٹے نے اس تخت پہ قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔ اتنی محنت سے اس نے اتنا مال جمع کیا تھا لیکن وارث ایسا ہوا کہ اس نے سب ٹھکرا دیا۔ وقت ہوتا تو میں اس کے اوپر تشریح کرتا، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لہذا عظمت امام زین العابدین پہ ہے۔ یہ ساری عزاداری، یہ ساری دینداری، یہ ساری اچھائیاں، یہ ساری انسانیت، جو کچھ بھی ہے صدقہ ہے امام زین وارث ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ امام جو عابدوں کی زینت ہے۔ عبادت قرآن مجید میں عابدین کا لفظ 5 مرتبہ آیا۔ عابد انسان کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس کی 5 شرطیں، عبادت کی، مکلف کی جس کے اوپر ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں، نماز عائد ہوتی ہے، عبادتیں عائد ہوتی ہیں، اس کی 5 شرطیں۔ ایک پہلے عقل مند بے وقوف پاگل کے اوپر کوئی عبادت نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے علم، جاہلوں کے لیے کوئی عبادت، کل اتنی بات میں کہہ چکا ہوں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو بیجا اعتراض کرے۔ جاہلوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے نیت خالص ہو، چوتھی ہے اسلام، 5ویں ہے ایمان۔ یہ 5 کوالٹی اگر پائی جاتی ہے تو عبادت اس کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نیت خالص ہو، عقل کیسی؟ عقل کامل ہو، عقل مال بھی ہو، عقل معاش بھی ہو۔ عقل مال کی 10 قسمیں ہیں، توجہ کریے گا۔ کبھی کبھی عقل ڈیولپ ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے۔ اب بیسک باتیں لے کے چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ عقل کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ جب کسی نے 5ویں امام سے پوچھا اپنے اولاد کی تربیت کب سے شروع کریں، کہا جب بچہ 20-22 سال کا ہو کر بگڑنے لگے تو کہتے مولانا آپ سدھاریے۔ کہتے نہیں، اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے۔ ارے چوتھے امام کے حقوق دیکھیے میرے عزیزو، شادی کرنے کے جب انسان ارادہ کرے اسی وقت سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ کہا ابھی تو شادی نہیں ہوئی، کہا شادی کرنے میں جلدی کرو، انتخاب کرنے میں دیری کرو۔ ارے یہ میرے
عزیزوں یہ کہیں نہیں ملے گا سوائے چوتھے امام کے. جلدی کرو شادیاں، لیکن جب چوز کرو، انتخاب کرو تو اس میں دیری کرو، اس لیے کہ وہیں سے اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے دلیل، ارے میرے عزیزوں جناب عقیل سے میرے مولا نے کہا کوئی بہادر خاندان بتاؤ تاکہ میں شادی کروں، ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. کیا مولا نہیں جانتے کہ بہادر خاندان یہ بتلانا ہے کہ اگر اولاد اچھی چاہتے ہو تو پہلے خاندان اچھا دیکھو، انتخاب اچھا ہو. اچھا میرے مولا آپ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ عقیل سے پوچھیں کہ بہادر خاندان بتاؤ. کیا یہ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، یہ شوق دلا رہا ہوں کہ جس طرح میرے دل میں شوق ہے کوئی عباس ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، ایسے عقیل تمہارے دل میں بھی تمنا پیدا ہو کوئی مسلم ہو جو حسین کے کام آئے. نئے رخ سے بات میرے عزیزوں، اب یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزوں چوتھے امام صلوات اللہ علیہ وسلم ہوگی تمہاری بات. ہاں ناخن ہو کے بیٹھو انشاءاللہ ماشاءاللہ جب آئے گی بات. جزاک اللہ. کہتے ہیں نا بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے. جب باپ تو خاموش رہیں گے تو بچے تو بولیں گے محمد والے محمد ہاں. تو میرے علی تو اب سنو، یہی وجہ ہے کہ میری بات چل رہی تھی تسبیح سے. تسبیح پڑھنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے. جب 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو کم از کم 10 مرتبہ اس کی کبریائی کا خیال کرو، کہاں کہاں کس کس پوزیشن میں وہ پڑا ہے. جب الحمدللہ کہنے لگو تو اس کی نعمتوں کا کم از کم 10 نعمتوں کا احساس کر لو. یہ ہے تسبیح. اور جب سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام نقص اور عیب سے پاک ہے، تو 10 اپنی خرابیوں کو اپنے ذہن میں رکھ لو. میرے اندر یہ نقص ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میری خرابی یہ ہے، میرا فتنہ یہ ہے، میرا فساد یہ ہے، میرا اختلاف یہ ہے. یہ تو دوسرے بتائیں گے، خود ہم کیا بتاتے ہیں. لیکن تسبیح اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ انسان کم از کم 10 چیزیں، 10 کبریائی، 10 اس کی نعمتوں کا احساس، شکریہ، اور 10 اپنی خرابیاں اور نقص ہے. ساری کائنات صرف تسبیح پہ ہے. اللہ نے ارادہ کیا 4 تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی سے چاروں کارنر بنائے کعبے کے، چاروں کارنر سے چاروں سمت بنائی، چاروں سمت سے چاروں ملائکہ بنائے، چاروں ملائکہ سے چاروں حسین بنائے، آسمانی مرکزیں بنائی، رفعت اور بلندی بنائی، انبیاء اور مرسلین بنائے. ہے 4 ہی سمت، ورنہ کعبہ گول ہوتا. صرف 4 ہی کارنر ہے اور 4 ہی سمت ہے. نمازیں جو بھی پڑھتا ہے چاروں سمت میں پڑھتا ہے. میرے عزیزوں یہ کس بنیاد پہ؟ یہ تسبیح کی بنیاد پر. میرے عزیزوں کائنات کی سب سے اعلیٰ عبادت کا نام ہے تسبیح، لیکن اسے بھی فرسٹ کلاس کی کلاس کہی جاتی ہے. کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے آج آپ کو 2 کام کرنے ہیں. مجلس سننے والے کو 2 کام ہوتے ہیں. مجلس سننا بھی انہی کا کام ہے، مجلس پڑھوانا بھی انہی کا کام ہے. محمد والے محمد صلوات. اس لیے کہ آپ اگر تھکاوٹ کا احساس کریں تو آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں. 6 مجلسیں ہو چکی. ہاں تو اب اس طریقے سے نہیں، جس طریقے سے آپ سننا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، کائنات کی سب سے اعلیٰ عبادت کا نام تسبیح. سب کچھ تسبیح کی بنیاد پر اللہ نے حل کیا، لیکن اسے فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اسی لیے سب سے پہلے بچوں کو تسبیح سکھائی جاتی ہے. اور پی ایچ ڈی کلاس کسے کہتے ہیں؟ زیارت.
آپ کہیں روزانہ نئی باتیں چھیڑ دیتے ہیں. میرے عزیزو سنو، سب سے بیسک کلاس کا نام ہے تسبیح، سب سے اعلیٰ ڈگری کا نام پی ایچ ڈی کا نام ہے زیارت. زیارت کے معنی کیا ہے؟ میں اکیلے نماز پڑھاؤں گا. زیارت کے معنی کیا ہے؟ زیارت کے معنی ہے انگلی اٹھا کے کسی کو سلام کرنا نہیں. زیارت کے معنی ہے کسی کے سامنے بیٹھ کے اس سے بات کرنا. چوتھے نام تک پہنچنا ہے میرے عزیزو. نئے پہلو تو کچھ لینا ہے میرے عزیزو، وہی 2-4 معجزات اور بات تمام ہو جائے. زیارت کے معنی ہے جس کی زیارت کرو مزور، جس کی زیارت کرو اس سے بالمشافہہ ملاقات کرنے کا نام. اسے ہینڈ شیک بھی ہو، اسے ملاقات ہو، اسے خیر خیریت ہو. یہ اگر پوزیشن ہو جائے کہ کچھ اپنی کہو، کچھ اس کی سنو، اس کا نام ہے زیارت. صرف خبروں اور صحیح کو دیکھنے کا نام زیارت نہیں ہے. اعلیٰ ڈگری کا نام ہے زیارت. نہیں سمجھے میرے ابھی تو زیارت معراج عبادت ہے. آپ کہیں گے ابھی تک سنا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے. آپ کہیں گے زیارت مومن کی معراج کیسے ہو گئی؟ ہاں نماز مومن کی معراج ہے، لیکن جب زیارت کی منزل پہ آ جائے. اب میں دیکھتا ہوں کیسی منزل سے سنتے ہیں آپ. میرے علی تو ہر نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ہر نماز نہیں. کچھ نماز یہاں پڑھتے ہیں، دماغ ہوتا ہے کہیں اور. پچھلے سال میں نے مثال دیا تھا کہ مغرہ میں ایک آدمی روزانہ نماز سے پہلے آ جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور وضو کرتا تھا اور اذان دیتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی، دعا پڑھاتا تھا. کچھ دن کے بعد وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اس نے بازار میں ملا، ہم نے کہا کیا بات ہے آج کل دکھ نہیں رہے ہو؟ کہا کہ مولانا اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. بے تکلفی تھی اس کی. تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں، اب تمہاری نماز پڑھی جائے. آنا ہے بہت دور تک، میرے دل توجہ کریے گا. میں نے کہا تمہاری نماز پڑھی. کہا ایسی بات نہیں ہے، پہلے ہمارے پاس ایک دکان تھی، دکان میں کاروبار کرتے تھے اور حساب کیلکولیٹر کہاں کرے، نماز میں آ کے کر لیتے تھے، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اب دکان بک گئی، اب حساب کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا آگے آ جائیے. اگر آج کی بات پہنچ گئی تو عشرے سید سجاد مکمل ہو گیا. میرے عزیزو نماز ہے مومن کی معراج، لیکن ایسی نماز جس میں غفلت نہ ہو، خیال کہیں اور نہ ہو، بلکہ زیارت کی منزل پہ نماز پہنچ جائے تو ہے مومن کی معراج. علی اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو ایسا کب ہو سکتا ہے کہ علی بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرے؟ میں نے کہہ دیا میرے علی کو، ایسا ہو سکتا ہے علی بغیر خدا کو دیکھے عبادت کرے؟ کہا خدا دکھائی دیتا ہے، کہا ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. علی پڑھتے اسی لیے نماز کہ وہ خدا کی عظمت کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب نماز وہی ہوتی ہے جہاں زیارت کی منزل ہو جائے. لیکن دیکھنے کے اوپر اتنا زور کیوں ہے؟ دیکھنے کے اوپر اتنا زور کیوں ہے؟ ارے آج ویڈیو کا زمانہ ہے، آڈیو پہ کوئی راضی ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو دنیا بھر جاتے ہیں، سب سے پہلی کمپلین آتی ہے مولانا دکھ نہیں رہے. ایسا لگائیے ٹی وی کہ لیڈیز میں دکھیں. ارے بھائی 1 گھنٹہ نہیں دکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، جب نہیں دیکھیں گے تو محبیت نہیں پیدا ہوگی، اور جب محبیت نہیں پیدا ہوگی تو روحانیت نہیں پیدا ہوگی، اور جب روحانیت نہیں پیدا ہوگی تو غفلت سے بیداری کہاں ہوگی؟ آپ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی میری طرف موہ ہے. اور جب میری طرف موہ ہے تو آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوئی. اپنے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتے. یعنی جہاں سے انسان دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے غفلت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا دیکھنے پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ ارے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں
بچے کارٹون دیکھیں، آپ دنیا بھر کی آپ ان سے بات کر لیجیے، نہیں سنیں گے. دیکھنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس میں محویت پیدا ہوتی ہے، محویت کے بعد روحانیت پیدا ہوتی ہے، پھر غفلت سے دوری ہوتی ہے. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ کہانی صرف سناؤں گا نہیں، یہ علی مولا ہے، اٹھا کے دکھلاؤں گا بھی، اٹھا کے دکھلاؤں گا بھی. میرے عزیزو اب سمجھ میں آیا دکھانے پہ اتنا زور کیوں ہے؟ آواز دیا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت، ذکر علی عبادت. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہو سکتا بھول جاؤ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت. یہ تو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا نیگیٹو بھی آ جائیے. بھائی دیکھنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ جب سب نے زلیخا سے کہا ارے تو اتنی خوبصورت، ارے چوتھے ایمان تک آنا میرا دلوں سے آپ کسے کرتے ہیں. سنو تو اتنی خوبصورت، تو اتنی خوبصورت، اپنے آپ کو یوسف کے حوالے کیوں کر دیا؟ کہا ساری میری سہیلیاں ہو، جمع ہو جاؤ، ایک چاقو لے لو اور ایک نیبو لے لو. قرآن کا واقعہ. کہا یوسف جیسے نکلیں گے دربار سے تم اپنے نیبوؤں کو کاٹ لینا. ارے میرے دلوں قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے انگلیاں کاٹ دی. کیا درد نہیں ہوا جب زلیخا نے کہا یہ کیا کیا؟ انگلی سے خون بہ رہا ہے، انگلیاں کاٹ دی. کیا کرے؟ یوسف کو دیکھنے میں اتنی مشغولیت ہو گئی تھی کہ انگلی کٹ گئی، اب معلوم نہیں ہوا. اب ہم سے نہ کہا کرو زنجیر میں خما میں اتنا درد کیوں نہیں ہوتا ہے. بھول گئے تو میرے لیے فائدے مند. یاد ہے نا ماشاء اللہ. وہ ہوا اڑ گئی، ختم ہو گئی. تو آگ پہ جو جاتے ہیں وہ جلتے کیوں نہیں؟ سب سے پہلے آگ کا ماتم کس نے کیا؟ برما والوں نے. یہ بھی بتایا تھا. تو میرا عزیزو اب دیکھنے کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. موت بڑی صاف چیز ہے. کہتے ہیں موت روح بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ارے یہ مومن چہرہ مسکراتا ہوا پھول جیسا چلا، معلوم ہی نہیں ہوا. کچھ لوگ تڑپتے رہتے روح نہیں نکلتی، کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ روح نکل کر گئی. کیا ان کے لیے آسانی؟ کیا کسی کے لیے آسانی نہیں. روح بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن مومن مسکراتا ہوا کیوں چلا جاتا ہے؟ یہی دیدار کا نتیجہ ہے. سامنے علی ابن ابی طالب
کچھ اپنے معاملات کو پیش کرو، کچھ ان کے درس لے کر آؤ. نہیں بات آ گئی تو سنو. کہتے ہیں کہ کربلا جاؤ تو ایک گٹھری بنا کے لے کر جاؤ، وہیں چھوڑ دو، لیکن کچھ کربلا سے لے کر آؤ جو کبھی نہ چھوڑو. دیدار کے اوپر بات ہو رہی میرے عزیزو. صلوات بابا علیہ محمد. آپ جو مومن ہیں، مومن کے لیے ایک حکم ہے کہ راستہ بنا کے دینا، راستہ کسی کو روک دینا یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے. راستے دروازے پر آپ بیٹھیں گے، دوسرے کے آنے کی تکلیف ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کوئی نظم و ضبط اپنے گھر کا بھی نظام سنبھالتے ہیں تو ہر چیز کو اچھی جگہ ڈیکوریٹ کر کے سجا کے رکھتے ہیں. اگربتی ہے کچھ ایسی ہے دھوئیں کی. تو منزل کیا ہے؟ دیدار، محبیت. انسان کے کمال کی عبادت کا نام ہے زیارت. پی ایچ ڈی آخری ڈگری کا نام ہے زیارت. جہاں انسان دیدار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب انسان دیدار میں مشغول ہوتا ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی. اب چاہے سات چوتھے ایمان کے انگوٹھے کو چلائے، چاہے شیطان بن کر آئے، کوئی بھی بن کر آئے، اس لیے کہ یہ تو مشغول ہے زیارت کے. ارے یہ تو کہیں گے آپ امام کی بات ہے. آیت اللہ سید بحر العلوم نماز پڑھ رہے مغرب کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو رک گئے. بڑی دیر رکے، پیچھے سے لوگ لقمہ دینے لگے، اور بڑی دیر کے بعد انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کہا. جب نماز تمام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بحر العلوم ہیں، آپ کو تو امام زمان نے پڑھایا. علم کا سمندر ابھی ان کے اوپر ہوگی. تو آپ کو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ آپ سورہ الحمد بھول گئے، لیکن آپ اتنی دیر خاموش رہے کہ ڈر رہا کہ کہیں نماز باطل نہ ہو جائے. تو کہا میں کیا کروں؟ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچا تو زمانے کے امام میرے سامنے تھے. دیدار میں مشغول ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں انسان دیکھنے کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو محبیت پیدا ہوتی ہے، محبیت میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت سے اپنے انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. بھائی یہی مقصد عبادت ہے. اپنے آپ کو بھول جاؤ، اسے کبھی فراموش نہ کرو. تو نماز مومن کی معراج ہے، لیکن وہ نماز جو زیارت کی منزل پہ پہنچ جائے. یہ یاد رکھیے گا جملہ. اور میرے بھائیوں سنو، اچھا یہ زیارت کے اتنے فضائل ہیں تو ہم کس کی زیارت کریں؟ میری طرف توجہ کریے. ہم مولا کائنات کے دور میں تو ہیں نہیں. وہ کتنے خوش نصیب تھے جو مولا کائنات کے بغل میں بیٹھے دیکھ رہے تھے. اللہ اتنی بڑی عبادت زیارت ہے دیدار، ہم اس سے محروم. ہم نے نہ پہلے امام کو دیکھا، نہ دوسرے امام کو دیکھا، نہ تیسرے امام کو دیکھا. اور اس دور میں تو نے پیدا کیا جب امام پڑھے رہے تھے. ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ تو نے تو پیدا کیا اس دور میں، تو کہا کہ میں حاضر ہوں، کسی کو محروم نہیں رہتا. چیلنج کرو ممبر پہ بیٹھ کے میرے عزیزو. یاد رکھیے گا باقی امام کے زمانے میں جب زمانہ ظاہر تھا تو لوگ ان کے سامنے جا کے انہیں سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، لیکن دور سے انہیں کوئی سلام نہیں کر سکتا تھا. یہ تنہا غیبت کے بعد مومنوں کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ تم سامنے سے نہیں لے سکتے تو کہیں سے کھڑے ہو گے. کہیں سے
اپنے امام کو سلام کرو، یہ دیدار کی منزل ہو جائے گی۔ میں خلوص کی بات چل رہی تھی۔ ایک قافلہ زیارت کے امام رضا علیہ السلام کی طرف گیا۔ تو جب ایک بستی سے گزرا تو بستی والوں کو معلوم ہوا، شہر والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے امام کی زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے۔ تو کوئی بستی آئی ان کو رخصت کرنے کے لیے، اس میں ایک نابینا ہے، دیکھتا کیسے میرے عزیز و خلوص۔ میں نے کہا نا عبادت کی 5 شرطیں: عقل، علم، نیت میں خلوص، اسلام اور ایمان۔ اسلام کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے۔ امام حسین نے فرمایا 7 چیزوں کا نام ہے اسلام، ورنہ اسلام نام لے کے لوگ دھوکہ تو دے رہے ہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا 7 چیزوں کا نام ہے اسلام۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بعد میں ماں باپ اپنے مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ بچے نے کلمہ پڑھا نہیں، فطرت اسلام میں کیسے ہو گیا؟ کہا یہ 7 علامتیں اسلام کی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے 7 علامتیں لے کر آتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اسلام 7 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے صدق۔ اب یہ آپ کے موضوع کی بات ہی نہیں ہے، میرے موضوع کی بات۔ صدق، سچائی۔ بچہ اسلام کی فطرت پہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لاکھ آپ کوشش کرائیں اسے جھوٹ بلوانے کی، پیغمبر نے فرمایا مجھے بچوں سے 5 چیزیں لینا اچھا لگتا، مجھے پسند ہے 5 چیزیں۔ 5 چیزیں بچوں کی مجھے بہت پسند ہے اور میں اس بچوں سے 5 چیزیں لیتا ہوں۔ کہا کیا؟ اور میری سن لیجیے، آپ کے گھر میں 2 چھوٹے بچے ہوں، ایک کھلونا ہو، دونوں لڑے، ماں باپ کے پاس آئے، دونوں نے فیصلہ کر دیا تم دونوں الگ، دونوں آپس میں بات نہیں کرنا، ہر وقت لڑتے رہتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ملے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہو گئی بات۔ آپ لاکھ منع کریں گے، جو الگ الگ رہا کرو، دونوں کو الگ کمرے میں بند کریں گے، بات نہ کرنا، لیکن وہ برداشت نہیں کریں گے، تھوڑی دیر لڑیں گے پھر جڑیں گے۔ اب آگے یہ بچوں کی فطرت مجھے اچھی لگتی ہے، ہو جائے لڑائی جھگڑا تو تھوڑی دیر کے بعد مل جاؤ۔ ایسا نہ کو 40 سال پہلے میرے دادا کو چائے نہیں پلایا تھا، پرسوں کی دشمنیاں ابھی تک جاری ہے، یہ سب میں ہو، شیعہ میں، علی بن ابی طالب میں نہ ہو جائے تو فوراً بھول جاؤ۔ بچے فوراً زمین پہ بیٹھ جاتے، دیکھتے نہیں کہ اچھا کپڑا ہے، وہ خاکسار ہوتے ہیں۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں، صدق، وفا، امید، یقین، علم، حلم۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے اسلام۔ بچے کو آپ جھوٹ بلانا چاہیں نہیں بول سکتا، لاکھ سمجھا کے کہتے ہیں، جو دروازے پر آیا ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بولے گا تو سچی بولے گا، وفادار ہوگا۔ جھوٹ ہم بلاتے ہیں، جب باہر نکلے رونے لگے کہ ہم بھی چلیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اچھا جلدی سے اندر سے جلدی سے اچھا کپڑا پہن کے آؤ، تب تک ہم غائب ہو گئے۔ دھوکے باز ہم بناتے ہیں، جھوٹا ہم بناتے ہیں، بے وفا ہم بناتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ فطرت میں اسلام لے کر آیا تھا، اور چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ سب پوری بستی والے آئے، اور بستی والے آنے کے بعد ایک مرد کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا زیارت امام رضا پہ جا رہے۔ تو اس میں ایک نابینا تھا، اندھا تھا، اس نے کہا جب تم امام رضا کے روضے پہ جاؤ، روضے پہ جاؤ تو جانے کے بعد وہاں سے قبر سے مٹی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، میرا سلام کر دینا، مٹی لے کے آنا۔ جب زیارت کر کے واپس آئے، اس بستی کے پھر قریب پہنچے
تو قافلہ سالار جو جس نے وعدہ کیا تھا اسے یاد آیا، بستی والے پھر آ گئے، اس ضعیف آ گیا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرا سلام پہنچاؤ گے اور قبر موعظہ سے خاک اٹھا کے لاؤ گے، لائے ہو؟ اب اس نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں ابھی نہیں لائے تو یہ محروم ہوگا، مایوس ہوگا، فوراً جھکا، وہی کی مٹی اٹھائی، کہاں لایا ہوں؟ ارے نہیں میرے عزیزو، ہاں لایا ہوں، وہی اسی بستی کی مٹی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے بستی کی مٹی ہے، وہ تو یہ سمجھ کے کہ امام رضا کی قبر کی مٹی ہے، فوراً ہاتھ میں لگایا اور معلوم ہو گئی۔ اب ہم سے نہ کہا کرو کہ یہ تو کپڑا ہمارے ملک کا ہے، یہ علم ہمارے یہاں کا ہے، یہ ممبر ہمارے یہاں کا ہے۔ ارے کیسے فائدہ دے گا؟ فائدہ ہمارے یہاں کی چیزوں کا نہیں، نسبتوں کا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں دیکھیے، بات چلے گی تکبر اور غرور کی۔ اللہ نے کسی نبی کے تکبر اور غرور کو برداشت نہیں کیا، شیطان کو کہا رکھی، لیکن امام حسین کے لیے کہا امام خیر و یمن عزت و فخر۔ حسین عزت کے بھی امام ہے، فخر کے بھی امام ہے، مبارکات کے بھی امام ہے۔ کوئی فخر بھی نہ کر سکے، کوئی امام بن جائے۔ فخر تکبر بری چیز ہے نا۔ تین لوگوں نے کیا وہ بات، ایک فطروس نے کیا، کہا امام مصری، ہزاروں بار یہ واقعہ سنا ہوا، ہر ذہن میں یہ بیٹھا ہوا، میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، لیکن فطروس نے اتنا کہا تھا من مصری، مجھ جیسا کون ہے؟ اللہ نے ایک پر چھین لیا، بٹھا دیا قید خانے میں۔ ایک نہیں تین ہیں، ایک سلسائل ہیں جن کے سامنے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرایا، تو اس نے کہا جسے میں نے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ دیکھنے کی بات چل رہی ہے نا، جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس خدا کو ہم مانے کیسے؟ لہذا اللہ نے اس کے بھی پر چھین لیے۔ ایک ہے تردائل، ان کے سامنے اللہ نے ولایت علی کو پیش کیا، کہ جس علی کو دیکھا نہیں اسے مانے کیسے؟ اللہ نے اس کے بھی پر چھین لیے۔ تینوں بے فرق، توجہ کریے، تینوں کے گناہ الگ، سزا ایک۔ کیا ہوا میرے عزیزوں؟ سزا ایک۔ اب جب رسول کے ہاں نواسے کی ارادت ہوئی، آپ سنی ہوئی بات، اس وقت رسول کی گود میں حسین تھے۔ اچھا، حسین اتنے دلالے تھے کہ کسی وقت جھولے میں رہتے نہیں تھے۔ رسول آئے تو میں لے لوں، باپ آئے تو میں لوں، ماں ہے تو میں لے لوں، بھائی ہے تو میں لے لوں، اور کچھ ٹائم بچتا تھا تو جبریل چاہتے تھے میں لے لوں، میں لے لوں، اسرافیل کہتے میں لے لوں۔ ارے امام جھولے میں کتنی دیر رہتے تھے؟ لیکن جب فطرس آیا، پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اس کے جھولے سے مس کر لو، یہ نے کہا بازو سے مس کرو۔ تھوڑی دیر حسین اس جھولے میں رہے۔ نہیں، دلیلوں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، واقعات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ میں کہوں گا فطرس بڑا اچھا موقع ہے، آج موقع اچھا ہے، اپنے بدن کو حسین کے بدن سے مس کر لے، پھر فخر کرنا مجھ جیسا کون ہے۔ کہاں کر تو لیتے، لیکن زمانے رسول سے نکل کے آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اتنا تو سمجھ لو۔ جگہ بہت جلدی توجہ کریں، ٹائم نہیں میرے عزیزوں۔ بھائی اتنا سمجھ لیجیے کہ آواز دیا کہ بھائی بدن سے مس کر لو، کہا رسول کی زبان سے نکل رہا ہے کہ کہوائے سے مس کر لو، گناہگار صحیح، معصوم فرشتہ صحیح، لیکن رسول کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ہم
نام سے کہتے ہیں لوگ. کل ہی ایک آدمی سے بات کر رہی تھی اور یہ بات کعبے میں ایک آدمی سے چلی تھی. انہوں نے کہا کہ تم لوگ علی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہو. انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے, یہ ہزاروں مرتبہ ہر آدمی کا شکوہ ہے کہ تم علی کو بڑھا دیتے ہو, علی کو بڑھا دیتے ہو. انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے, تم نے رسول کو اتنا گھٹا دیا. علی کو سمجھنا ہے تو پہلے ہم سے رسول بھی سمجھو, علی بھی سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو تم نے اپنے حساب سے سمجھا ہے, علی کو ہمارے حساب سے سمجھ رہے ہو. چھوٹے بڑے تو سمجھ میں آئیں گے. آؤ ہمارے در پہ آؤ, ہم رسول کو بھی سمجھاتے ہیں, علی کو بھی سمجھاتے ہیں, پھر فیصلہ کرنا. اب اس سے جو ہے 7 سوال ہوئے تو اس کا جواب نہیں ہے, لیکن اچھا فردوس یہ بڑے رحیم ہے, کریم ہے, معاف کر دیں گے. اپنے بدن کو حسین کے بدن سے مس کر دیں. کہاں میرا بدن, کہاں آیت تطہیر کے مصطفیٰ کا بدن. نہیں سنو, میں نے کہا پھر بھی یہ بڑے کریم ہیں, معاف کر دیں گے, مس کر لے حسین کے جسم سے, مس کر لے. کہا مس تو کر لیتا, میرا بھی دل چاہتا ہے, لیکن ہے پیغمبر ابھی, ان کے سامنے جو کام ہو رہا ہے وہ سنت ہے. جس کے لیے رحمت دیا ہے, پیغمبر موجود ہیں اور پیغمبر کے سامنے فطر سنت ادا کر رہا ہے. پیغمبر روک بھی نہیں رہے, پیغمبر حکم دے رہے ہیں. میں نے کہا مس کر لو, کہا مس کر لیتے, لیکن قیامت تک بہت مریض آتے, بہت ضرورت مند آتے. ایک سنت میں بنا کے چلا جاؤں کہ بھائی حسین کا جسم مل جائے تو اپنے بدن کو مس کر لو, شفا مل جائے تو یہ رہتی دنیا تک سنت بن جائے گی. لیکن میں گہوارے سے مس کر کے یہ سنت بنا کے جا رہا ہوں, جب کبھی ضرورت پڑے تو ائمہ معصومین کے جسموں کو نہ تلاش کرنا, وہ ان کی طرف منسوب ہو جائے. میں واقعہ نہ پڑھتا جو میرے موضوع ہے میں اسی کی طرف, لیکن ہاں بالوں پر لے کے گیا اور پھر آسمان میں اسی جگہ پہ اکڑا مم مصری. میں نے کہا ابھی ایک اکڑے تھے, ایک پر چھینا گیا تھا, اب پھر اکڑے تو دونوں پر چلے جائیں گے. تب پوری بات تو سنو, مم مصری انا عتیق الحسین. ایک متائیہ اکڑا تھا تو تم نے بالوں پر چھین لیے, اب پھر اکڑا ہے کیوں نہیں چھینتا؟ کہا کل تک وہ اپنی ذات پہ اکڑ رہا تھا. جس کے لیے میں نے رحمت دی ہے, کل تک یہ اپنی ذات پہ اکڑ رہا تھا. میری طاقت دیکھو, میری پاور دیکھو, میری خوبصورتی دیکھو, تو میں نے بالوں پر چھین لیا, اب نسبت حسین پہ اکڑ رہا ہے. اب میں نے زحمت کیوں دیا تھا اسی وجہ سے. اب کوئی کہے کہ میں بڑا نمازی ہوں, بڑا متقی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, بڑا روزے دار ہوں, تو کہا یہ تکبر ہے, اس کا عذاب آئے گا. لیکن جب یہ تم کہو میں عزادار ہوں, میں وطندار ہوں, میں عزاداروں کی خدمت کر رہا ہوں, کہا جب تک ذات پہ تکبر کرو گے اللہ کے مستحق ہوگے, جب نسبت حسین پہ تکبر کرو گے رتبہ درجہ تمہارا بڑھ جائے گا. کبھی ناز کیا کرو فرش ادا پہ آنے کے بعد, فخر کیا کرو کہ ہر دن میں نے اتنی مرتبہ فرش ادا پہ بیٹھے, اور فرش ادا پہ نہیں بیٹھے, شہزادی کے ساتھ بیٹھے. اتنا یقین تو ہونا. آیت اللہ دستے غیب کا نام جانتے ہیں, بڑا مشہور نام ہے, بہت مشہور نام. ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جب اپنی دکان کھولتے تھے, گھر کھولتے تھے, صبح ہوتی تھی تو لوگ قرآن اور حدیثیں کے ساتھ پڑھتے تھے. اب جیسے جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, صبح اٹھنے کی جب کام اچھے سے شروع ہوتا ہے تو دن بھر اچھا رہتا ہے. ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ کی سند کیا ہے,
حدیث قصہ کی سند کیا ہے؟ ارے میرے عزیزو کسی دعا کی اتنی سند نہیں ہے. 160 راوی سے زیادہ حدیث قصہ کے راوی ہیں. نہیں جملہ آ گیا تو سنو. آیت اللہ تصدیق کہتے ہیں جب لوگ مجھے اس عمر میں پوچھتے ہیں حدیث قصہ کی سند کیا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری سند کیا ہے؟ ارے نہیں میرے لیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سن لو. آج سب سے زیادہ فتنے حدیث قصہ کے بارے میں ہوئے ہیں. اب آج دنیا میں دیکھو ساری دعائیں ایک طرف. شب جمعہ دعائیں جمعہ پڑھو, جمعے کو دن دعائیں جمعہ پڑھو, صبح میں دعائیں صبح پڑھو. ہر دعا اپنی جگہ پہ ایک کمال رکھتی ہے, لیکن حدیث قصہ میں ایک فرق ہے. دنیا کی ساری دعا ایک بندے نے پڑھی ہے خدا کے لیے, حدیث قصہ وہ ہے اسے خدا نے. مجھے کچھ ہی اعتراض پر جواب نہیں دینا ہے. جب اپنے والے بگڑ جائیں تو انہیں سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب اپنا گھر خراب ہونے لگے محمد والے محمد سلوان. نہیں میں نے بات کی کہ اس نے تکبر کیا بالوں پر چھین گئے, اس نے توحید کا انکار کیا بالوں پر چھین گئے, اس نے ولایت علی کا انکار کیا بالوں پر چھین گئے. تینوں آئے ایک ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آئے, 3 گناہ الگ الگ معاف کرنے والے حسین سے اکیلے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے طریقے کے بھی گناہ ہوں معاف کرنے والے حسین ہیں. چاہے تکبر ہو, چاہے کوئی توحید کا دشمن ہو, چاہے ولایت کا دشمن ہو. اب سمجھ میں آیا, میں سمجھتا نہیں تھا. ہندوستان میں اس حدیث کو میں سمجھا کہ ہم سے زیادہ خیر عالم زری ذوالجناح کے پاس کیوں آتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں, اچھا چلو ختم کر دیا. زیارت سے بات شروع کی تھی, ابھی زیارت کی بات میں نے چھیڑی. دیکھنے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی تکلیف کا احساس نہ ہو, اپنا خیال نہ ہو. یہ ہے چوتھے امام. چاہے بچہ کنویں میں گر گیا, گھر میں آگ لگ گئی, سانپ نے امام کے انگوٹھے کو چبا لیا, امام نماز پڑھتے رہے. گھر سے آواز آئی کہ 5ویں امام کنویں میں گر گئے, گھر میں آگ لگی ہے اور آپ نماز پہ نماز پڑھ جا رہے. کہا وہاں کی آگ سے یہاں کی آگ کا میں غافل ہو گیا. توجہ کریے گا, یہ امام ہے دیدار, یہ امام کی منزل ہے, یہ میرے امام کی منزل ہے, رفعت ہے, بلندی ہے. وراثت کے بعد میں چال رہا تھا, اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ امام سید سجاد نے کیسی وراثت کو باقی رکھا. اتنی مشکلات حالات میں بھی امام نے اس وراثت کو بڑھایا, گھٹایا. جس کی آنکھوں میں تھوڑی غنودگی آ گئی ہے ان کے لیے میں بات تمام کر دوں. بھائی میرے عزیزو, وراثت کہتے کسے؟ اچھا ہر آدمی وارث بن بھی نہیں سکتا. دعوی وراثت کرنا اور ہے. کتاب سنیں گے محجع البیان, کتاب اللہ تعالیٰ کو ذرائع, جہاں کعبے کی منزل میں کعبے نے فخر کیا تھا مم مثلی. کعبے نے ایک بھی مرتبہ مم مثلی کہا تھا. یہ کامل الزیارات میں جا کے دیکھ لیجئے, گھر گھر میں ہے. یہ پڑھتے نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کا حوالہ کیا ہے, اس کا حوالہ ٹھیک ہے حوالہ ہے, لیکن آخری دنوں میں ساری مجلسوں کا حوالہ دے دوں گا, اور پھر اس کے بعد پوچھیں گے اتنی کتابیں آپ کے پاس معلوم ہے یا فارسی اپنے میں پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں دیکھیے, کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. آل محمد کو مانا جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. مانو آل محمد کو, مانو, اس لیے کہ یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ان کے صدقے میں ہماری عقل پیدا ہوئی. صدقہ جانتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے سوچیے, صدقہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا موجود ہیں, ان سے پوچھیے
کہ پاؤں میں جب نجاست لگ جائے تو حکم ہے کہ زمین پہ 17 قدم یا 18 قدم یا 22 یا 40 قدم چلو اور پاؤں سے وہ نجاست دور ہو جائے، وہ خود بخود پاؤں پاک ہو جاتا ہے. زمین ہے صدقہ. نجاست کتنی بھی ہو پانی سے پاک ہوتا ہے. پانی ہے صدقہ. اور میں کیسی مثال دوں؟ سورج ہے صدقہ. کرو دیوار نجیس ہو جائے تو سورج پاک کر دیتا ہے. ارے میرے عزیزو، جب صدقے میں اتنا اثر ہے تو جس کا صدقہ ہو. جب زمین مردہ دانے کو 70 دانے میں بدل دیتا ہے جو صدقہ ہے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا اور بات تمام ہو گئی. وراثت مال کا سب وارث نہیں ہو سکتے، اور کچھ ایسی وراثتیں ہوتی ہیں جو انسان چھین سکتا ہے اور کچھ ایسی وراثتیں جو چھینی نہیں جا سکتی. آپ ہم سے ہمارا علم چھین سکتے ہیں، ہماری رضا چھین سکتے ہیں، آپ ہمارا رومال چھین سکتے ہیں. کچھ چیزیں چھین سکتی ہیں، کچھ چیزیں چھین. اب یہاں سے اس محلے والے، اس پارٹی والے، ہاں دو ہی گروہ ہے نا. ہاں اب میں محمد والے محمد بند ہو گئی، بدلی ہو جائے گی. تو عجیب مطلب میں اس پر اطمینان ہو کہ اتنی دیر میں پڑ گیا، ابھی 11:30 بھی نہیں بجا. بات تمام ہو گئی میرے عزیز. چلو پھر انشاءاللہ کل اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بڑی زحمت اٹھائی، ایسے وقت میں بھی آپ نے شوق اور ذوق کے ساتھ سنا. یہ محبت آل محمد کی علامت ہے. آپ نے نیند کی قربانی دی ہے، آپ نے وقت کی قربانی دی ہے. تو کچھ وراثتیں چھینی جا سکتی ہیں، کچھ وراثتیں چھینی نہیں جا سکتی. چھین کے خوش نہ ہو کہ فدق چھین گیا. کچھ ایسی وراثتیں ہیں جو انسان چھین نہیں سکتا. بات آئیے تو سن لو. جناب عباس رسول خدا کے چچا. بچوں یہ کلاس ہے، اور کلاس میں اگر کوئی مستی کرتا ہے تو ٹیچر اسے کھڑا کر دیتا. اور یہاں تو انگلش کے اسکولوں میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے موبائل بھی اٹھائیں اور موبائل سے کھیلیں اور موبائل پڑھیں، تبھی موبائل ضبط کرتے تھے، باپ کو بلایا جاتا. ہاں تو آپ سمجھ لیجیے. مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے. کچھ وراثتیں چھینی جا سکتی ہیں، کچھ وراثتیں چھین نہیں سکتی. رسول خدا کے چچا جناب عباس مسجد میں موقع دیکھتے صاحب جب سارے نمازی موجود تھے کہ ایک مسئلہ حل کر دیں. آواز علی، رسول کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے وارث ہم ہیں. کس کے؟ امامہ رسول کا وارث میں ہوں، آپ دیجئے. رضا میں وارث ہوں، دیجئے. گھوڑا میں وارث ہوں، دیجئے. زرہ میں وارث ہوں، دیجئے. مولا کائنات. لیکن مسئلہ پلاننگ کے تحت تھا. ارے میرا دیگر ہمیں نے وارث کیا. جیسے محمد حنفیہ نے خانہ کعبہ کا سہارا لیا چوتھے امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، جناب عباس نے علی کو وارث رسول سمجھانے کے لیے مسجد نبوی میں سہارا لیا. آواز دیا امامہ میرا ہے، رضا میری ہے، زرہ میری ہے، گھوڑا میرا ہے. مولا کائنات نے آواز دیا قمبر جا کے رسول کا امامہ لے آؤ، رضا لے آؤ، زرہ لے کے آؤ، رسول کا گھوڑا لے کے آؤ. اور جب مسجد میں آ گیا نا تو آواز دیا چچا یہ رسول کا امامہ ہے، یہ رضا ہے، یہ زرہ ہے، یہ پہن لیجئے. اب زرہ پہنی، امامہ پہنا، رضا اڑی، کہا جائیے. تو جناب عباس کھڑے نہ ہو پائے. وراثت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امامہ اتارا، چاہا کہ رضا پہن کے کھڑے ہو کے نہیں کھڑے ہو پائے، زرہ پہن کے نہیں کھڑے ہو پائے، یہاں تک کہ سب اتار دیا. تو مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، امامہ سے آپ نہیں اٹھ پائے، رضا سے نہیں اٹھ پائے، زرہ سے نہیں اٹھ پائے، تو گھوڑا لے کے جائیے.
جناب عباس رسول خدا کے چچا اتنے لمبے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ اونٹ بھی اپنے پاؤں کو اگر کھڑا کرتے تھے ان کے حد سے اوپر نہیں ہوتا تھا. لیکن جب رسول خدا کے گھوڑے کے پاس جناب عباس آئے ہیں، رسول خدا کے چچا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ عباس کو نہ سمجھنا. ارے نہیں میرے رشتوں، وہ میرے مولا عباس کو نہ سمجھنا، اسے میں ثابت کروں گا. میرے عزیزو اب دیکھیں کتنی مجلسیں آپ سنتے ہیں اور کتنی یاد رکھتے ہیں اور کتنی باریکی سے آپ کے ذہن عالیہ چلتی ہے. میرے عزیزو جب گھوڑے کے پاس آئے، گھوڑے نے دونوں پاؤں اٹھایا، ہنہنانا شروع کیا. کسی عالم میں جناب عباس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا. یہ ہے وراثت. نہ ہمامے سے اٹھ سکے، نہ ردا سے اٹھ سکے، نہ زرا سے اٹھ سکے، نہ گھوڑے پہ بیٹھ سکے. جب پورے مجمع نے دیکھ لیا کہ عباس نہ امامہ پہن سکے نہ ردا پہن سکے، مولا کائنات نے آواز دیا بیٹا حسن آؤ. یاد رکھو، ارے معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا. اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ صفین میں علی کا لباس عباس نے جنگ صفین میں، ارے کون کہتا ہے غیر معصوم؟ ارے جنگ صفین میں مولا کائنات کا لباس جناب عباس پہنے اور کربلا میں رسول کا لباس جناب علی اکبر پہنے. ارے عظمت تو جانو، رفعت تو جانو، بلندی تو جانو. یہ کس کمال کا فائز ہے، کس چیز کے وارث ہیں؟ وراثت ان کے صدقے میں باقی ہے. یہ ہے نبی کے وارث. لباس بھی آ گئے، زرا بھی آ گئے، ردا بھی آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ وراثت رسول کے حفاظت کرنے والے ہیں. میرا عزیزو اس بات پہ جتنا فخر کرو کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں اور حسینیت کو زیادہ دلوں میں بٹھاؤ. میں نے پچھلے سال گزارش کیا تھا، ایک لفظ ہے حسین جو ہے نفس خدا. جہاں تک ہمیں جانا ہے عزاداری کے ذریعے. آج زمانے میں عزاداری کیوں ہو رہی ہے، اس فلسفے کو پھر انشاءاللہ رکھیں. ہمیں جانا ہے حسین تک. اس کی راستے ہیں حسینیت. حسینیت راستہ ہے. حسین نے کہا کہ حسینیت کا راستہ کیا ہے؟ نکلتے وقت کہا ہم اصلاح امت کے لیے جا رہے ہیں. یعنی حسینیت کا پہلا راستہ ہے تفریقات ختم کر دو. اور اس پر چلنے والے ہیں حسینی. تین ہی لفظ ہیں، حسین، حسینی، حسینیت. حسین منزل ہے، چلنے والا مسافر حسینی ہے. جس راستے پہ چل کے جایا جائے اس کا نام ہے حسینیت. اور اگر اس پر کوئی آ گیا تو اب حسین ابن علی محافظت کریں گے. میں جہاں سے بات چلی، یہ اپنے دشمنوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، اپنے عزادار کے دشمن اور مومنوں کے مومنوں کے دشمن کو معاف نہیں کرتے. یہ کمال ہے. بہت سے واقعات موجود ہیں. امام نے اپنے گھر پہ مصیبت برداشت کی لیکن اپنے چاہنے والوں کی مصیبت کبھی برداشت نہیں کی. شام میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے حبت. حبت نامی ایک عورت ہے. ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، مسائل پر صرف ایک جملہ ہے، آپ اس پر توجہ کر لیں، بات ہو گئی میرے عزیز. حبت نامی ایک عورت
جو ظالم سپاہی کی عورت، لیکن اس کے دل میں تھوڑی سی حسین کی محبت پائی جاتا ہے. اس نے حسین کو دیکھا نہیں ہے. یہ بیدار ہے میرا بھی، میں پڑھوں نہیں ایسے نہیں، کیونکہ مسائل کا جملہ. ایک دن شوہر گھر میں آ گیا مدت توجہ کر کے، اور آ کے کہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا بناؤ. تاکہ وہ آج عید تو نہیں ہے. کہا اگر میں کہوں عید ہے تو کہا نہیں، اس سے پہلے کوئی عید نہیں آئی. کہا ایک باغی مارا گیا ہے. کہا کون باغی؟ کہا یزید کے سامنے. تو سمجھ گئے یزید جیسے فاسق و فاجر کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ آل رسول ہی ہو سکتا ہے. اس حبت نامی عورت نے کہا کہ اگر میں کہوں حسین مارے گئے، کہا ہاں حسین ہی مارے. سنو گے آپ تو چپ چاپ رہے. وہ عورت ننگے سر گھر سے باہر نکل گئی. یہ ملعون ایک چادر لے کر پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. آواز دے ارے تو میری بیوی ہے، بغیر چادر لیے ادھر گئی. کہا شرم کر، جیسے ظالم کی بیوی بےحدہ ہو کے باہر نکل جائے تجھے شرم آتی ہے؟ ارے اسی بازار میں رسول کی بیٹیاں آ گئی. میں مسائل پڑھ رہا ہوں. نہ رونا ہے، چہرہ بنا لو اور اپنی قسمت پہ کبھی ناز کیا کرو. عزادارو، میں نے بات تمام کر دی. اپنی قسمت پہ کبھی ناز کیا کرو. کس منزل رفعت اور بلندی پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے. یزید تک یہ خبر پہنچی، بہت لمبا واقعہ ہے لیکن 2 لفظوں میں. یزید تک جب یہ خبر پہنچی تو کہا کہ یہ اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے. کہیں بازاروں میں یہ بات پہنچ گئی تو ہمارے خلاف انقلاب پیدا ہو گیا، لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. لہذا اس ظالم سے کہا جنگل میں لے جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دے. تھک گئے تو میں چھوڑ دوں، لیکن ایسے مسائل میں پڑھنے کا عادی نہیں. جہاں پتھروں میں پتھر جو خون ابلنے لگے تو ایسے مسائل پڑھنے لگے. سنو گے اس نے وہ اپنے جنگل میں اپنی بیوی کو لے کے گیا اور ہاتھ میں تلوار اٹھائی جہاں کی بیوی کے سر کو الگ کر دیں. ہاتھ بیکار ہو گیا. دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی جہاں کی قتل کرے، دوسرا ہاتھ بھی بیکار ہو گیا. منہ سے تلوار پکڑی جہاں کی بیوی کو قتل کر دیں. بدن میں آگ لگی، وہ جل کر مر گیا. تھوڑی سی محبت حسین کی آئی تھی. میں نے کہا میرے میں کیا کروں، آواز گریا بند ہونے وجہ سے یہ چھوڑ دیں. میرا جب یزید کو پھر معلوم کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اسیروں کا قافلہ اب آ گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اسے قید میں ڈال دو، بعد میں دیکھیں گے. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی گئی. اب سنو گے مسائل. نہ رونا ہے سر جھکاؤ، نہ رونا ہو چہرہ بنا لو، بس کافی ہے میرا دلو. اسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، قید خانے میں ڈالے جانے لگا. تو ایک مرتبہ حبت نامی عورت نے کہا کہ دیکھو میں بھاگ تو نہیں سکتی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بس اتنا کرو کہ قید خانے کے باہر مجھے کھڑا رکھنا تاکہ جب اسیروں کا قافلہ آئے میں دیکھ سکوں. ظالم یہ مان گئے کہ ہاں یہ بھاگ تو نہیں سکتی. قید خانے کے دروازے پیچھے کھڑا کیا گیا. سنو گے عزادارو، ہے حوصلہ سینے میں. اتنے میں شور ہوا بازار میں کہ حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین میں دھس گیا. لاکھ لوگوں نے کوشش کی، وہ سر حسین کا نیزہ نکلا نہیں. ایک ظالم چوتھے امام کے پاس تعزیانہ لے کر آیا. 2 ہی موقع ایسے آئے ہیں جب بیٹی ان کی پیٹھ سے گری ہے. یقیناً تھکے ہیں، بعد میں احساس کریے صاحب کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. بس میرا میں دیکھا کچھ آنکھیں بالکل جو ہے عجیب طریقے سے میرے لیے تھوڑا سا شرم. 3 جگہ یہ رومال استعمال ہوتا ہے جناب سیدہ. ایک جناب حر کے پیشانی پہ، ایک جناب عباس کی آنکھوں پہ، ایک مومن کی آنکھوں پہ جب آنسو نکلا. کتنے خوش نصیب آپ کتنے خوش نصیب ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. سید سجاد کے پاس تعزیانہ لے کر آتا ہے. یہ بتاؤ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے آواز دیا بابا یہ پیٹھ اس لائق نہیں بچی ہے کہ اس کا تعزیانہ برداشت کرے. اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ایک چاہنے والی میری زیارت کرنا چاہتی ہے.
اب حسین کا سر گھوم گیا. ایسا لگ رہا ہے حسین اپنی زیارت اس عورت کو کرا رہے ہیں. بس اداروں جب ظالموں کا معلوم ہوا نا اس عورت کی وجہ سے قافلہ رک گیا, حسین کا سر زمین پہ رک گیا, تو ایک ظالم آیا, حبت نامی عورت کو ایک تازیانہ مارتا ہے. جیسے ایک تازیانہ مارتا ہے وہ حبت نامی عورت نجف کا رخ کرتی ہے. علی دیکھ رہے ہو, علی دیکھ رہے ہو, علی دیکھ رہے ہو, حسین کی محبت سے میں تازیانے کھا رہی ہوں. میں مسائل پڑھ رہا ہوں. صرف ایک تازیانہ لگا تھا اس حبت نامی عورت کو, میں نے ختم کر دیا. نہیں, میں نے دیکھا کہ کچھ پیاسے چہرے امتحان سن رہے ہیں, امتحان نہ سنو میرے عزیزو, ہاں رونے کا آمادہ کرو. اسی لیے میں نے مسائل چھوڑ دیا. صرف ایک تازیانہ لگا, اس نے نظر کرو کیا, فریاد کیا, علی حسین کی محبت میں تازیانے کھا رہی ہوں. اتنے نے کیا دیکھا, اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھل گئی, پاؤں کی بیڑیاں کھل گئی, وہ عورت غائب ہو گئی. ارے اونٹ کی پیٹھ سے بیٹھی جناب زینب دیکھ رہی تھی. آواز یہ ہے بابا, ارے چاہنے والے تو ایک تازیانہ برداشت کر پائے. بابا چاہنے والے پہ ایک تازیانہ برداشت نہ کر پائے. ارے آپ کی بیٹی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک, تازیانوں پہ تازیانے, ارے پتھروں پہ پتھر, کھجوروں پہ کھجور, ارے چاہنے والوں کا اتنا لحاظ. ارے بیٹی اس طرح دربار میں بڑھ گئی, کوئی پرسان حسین اپنے چاہنے والوں کی کتنی مدد کرتے. خدا ان عزاداروں کی تمام دعاؤں کا عطا, انہیں تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا. یہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے اپنے امام کی دیدار کرنے کے لائق یہ آنکھیں قرار دینا. یہ دل جو غم حسین میں مضطرب و پریشان ہوئے, انہیں دنیا اور آخرت کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین. جو فرش ادا پہ آئے ان کے گھروں کا آباد و شاد فرما, ان کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما, ان کے گھروں سے مسائل اور آلام کو دور فرما, تکلیفوں کو دور کرنا. حاجات کے لیے ہاتھ اٹھیں تو خالی واپس نہ کرنا. سجاد کی مجلس سے میرے مولا, میرے بیمار امام, جتنے روحانی جسمانی مریض ہوئے صحت کامل عاجل عنایت, ہمیں تمام تر پریشانیوں سے نجات عطا فرما. میرے کریم پروردگار, جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں تمام تر فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. کسی فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر ہمیں زیارت امام معصومین نصیب فرما. کربلا جانے کی دولت عنایت فرما. بار بار اس سرزمین پر پہنچنے کا شرف عنایت فرما. وارث عزادار پردے غائب میں خون کے آنسو ہوتا ہے, اس امام کو فرصہ دینے کی توفیق عنایت فرما. اس امام کو ہم سے راضی فرما. روزوں کی حفاظت فرما, جو روزوں کی حفاظت کریں ان کی بھی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.